وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی جو حدیث ہے اس میں 2-3 الفاظ آتے ہیں، تو میں ایک بریف آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کا ایک سمری ٹائپ کی۔ ہوا یہ کہ جو مہاجرین تھے صحابہ میں سے، مہاجرین کون تھے؟ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مکہ ان کو چھوڑنا پڑا اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کرنے کے لیے اور اسلام کے لیے، تو انہوں نے اپنے گھروں کو ہر چیز چھوڑ کے اور وہ مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے مکہ سے۔ اور ظاہری بات ہے جب سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے بھروسے گئے اور پھر اللہ نے ان کا خیال رکھا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ شکایت کرنے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کرنے آئے۔ اب ان کی شکایت بھی ہم لوگ کو حیران کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ویسے ہونی چاہیے، وہ اتنا گھر کا خرچہ ایسا چلا رہا ہے، اس کے گھر میں فلاں چیز ہے تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا کمپٹیشن دنیاوی لیول پہ ہوتا ہے نا زیادہ تر۔ صحابہ کا الٹا تھا، صحابہ کی پرائیورٹی جو تھی وہ تھا کہ میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاؤں۔ جو کمپٹیشن تھا ان میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے نزدیکی میں، اللہ کے پاس جانے کی جو ریس ہے اس میں جیت جاؤں۔ تو نیکیوں کی جو ریس تھی نا اس میں دوڑ لگاتے تھے وہ، بس یہ تھا کہ ہم کسی طرح آگے نکلیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب بھی ہے، ریکوائرڈ ہے، پریفرڈ ہے کہ انسان نیکیوں میں کمپٹیشن کرے دوسروں سے، ویلتھ میں اور دنیا بنانے میں کمپٹیشن میں نہ لگ جائے کہ وہ نیکیوں کو بھول جائے۔ کیونکہ ویلتھ تو آپ کی لکھی ہوئی ہے، آپ کو 1 پیسہ زیادہ بھی نہیں مل سکتا، مرنے سے پہلے 1 پیسہ کم بھی نہیں مل سکتا، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہاں نیکیاں اللہ نے کہا آپ نے کمانی ہے اور اس میں آپ نے سبقت لے جانی ہے اور اس میں آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے۔ تو یہ پریشان تھے صحابہ، فقراء میں سے غریب تھے بیچارے، مہاجرین۔ وہ آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی، اور یہ جو پیسے والے صحابہ ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں پیسے والے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو تو بہت بڑا درجات مل جائیں گے، یہ تو بہت بڑے درجے ہو گئے اللہ کے پاس، بڑی نعمتیں اور درجے، ان کے مقام تو بہت اوپر ہو جائے گا۔ تو رسول کریم نے کہا کہ ویسے کیسے، یہ کیا بات ہے، یا ان سے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، یہ لوگ روزے بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور یعنی باقی سارے کام نیکیاں وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فضول اموال يتصدقون بها وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ، ان لوگ کے پاس جو ایکسٹرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوا ہے، ان کے پاس مال ہے جو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو مال ہے نہیں جس سے ہم صدقہ کریں۔ اب یہ پریشان تھے کہ ہمیں وہ نیکی میں ہم کیسے آگے بڑھیں؟ باقی نیکیوں میں تو ہم روزے بھی ساتھ رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ جہاد پہ بھی جاتے ہیں، سب نیکیاں ہو رہی ہیں، لیکن مال میں یہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم یہ جو تم سے آگے نکلے ہیں پہلے، تم ان تک پہنچ جاؤ اور تم سے آگے نکل جاؤ، تمہارے بعد والے آنے میں سے بھی آگے نکل جاؤ، یعنی سب سے آگے نکل جاؤ گے، اور کوئی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو تمہاری طرح کرے، الا من صنع مثل ما صنعتم، جیسے جو تم کرتے ہو ویسے ہی کرے گا، پھر وہ تمہارے ساتھ کمپٹیشن میں آ جائے گا، لیکن تم اگر یہ کام کرو گے تو تم سب سے افضل ہو جاؤ گے، آگے نکل جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول ہمیں بتائیں، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ 33 دفعہ کہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سب چیزیں کہنی ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، وتختمها، اور اس کو پھر آپ نے یہ 99 ہو گئے، اب آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جب آپ یہ کرو گے تو آپ سب سے آگے نکل جاؤ گے۔
اچھا، اب اس میں 2-3 الفاظ آتے ہیں، میں ان میں سے ایک آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے۔ ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے، چلے میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں، جو بندہ یہ پڑھتا ہے یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ ہر فرض نماز کے بعد، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر اس کو ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمیں کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہمارے گناہ جہاں معاف نہ ہو رہے ہوں۔ ہم نے پہلے بھی اذکار پڑھے ہیں جہاں گناہ معافی کی ہمیں بات ہم نے پڑھی، حدیثیں پڑھی، ان سب کو اور ایسے سارے اذکار کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے، تھام لینا چاہیے کہ اللہ ہماری کوشش دیکھ کے واقعی میں ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اچھا، ہوا کیا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگ جو ہیں بڑے خوش ہو گئے، مہاجرین جو تھے، فقراء، غریب لوگ جو تھے، ان نے بولا چلو ہمیں ایک زبردست چیز مل گئی ہے، ذکر مل گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اسے پڑھیں گے اور ہم آگے نکل جائیں گے، ہمیں بھی اتنا ثواب ملے گا جو لوگ صدقہ کرتے ہیں وغیرہ ان کے برابر۔ ان لوگوں نے جا کے اپنی نمازوں کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے جن کو اللہ نے مال دیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، یہ باقی جو نماز کے بعد بیٹھ کے اپنی انگلیوں میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جب پتہ کیا تو ان کو پھر سٹوری سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بتائی ہے اس کی۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اب ان کے پاس بھی اتنا ہی ثواب پھر ملنا شروع ہو گیا۔ اب یہ فقراء پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان لوگوں نے سن لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو پتہ چل گیا آپ نے جو فضیلت بتائی تھی، ان لوگوں نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور پھر اللہ نے آپ کو توفیق بھی دی کہ آپ نماز پڑھیں، اور پھر توفیق دی کہ آپ اللہ کا اس کے بعد یہ ذکر بھی کر لیں، تو شکر کریں اللہ کا۔ شیطان آپ کو اس گھمنڈ میں نہ ڈالے کہ اس میں کوئی بھی آپ کی کامیابی یا آپ کا کمال ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ مال بھی دیا، اس کے بعد اتنا زبردست ذکر کرنے کی توفیق بھی دی۔ اور اگر کسی کو اللہ نے مال کم دیا ہے تو وہ شکر کرے کہ اللہ نے اس کو نماز کی توفیق دے دی، اور پھر یہ توفیق دے دی کہ وہ یہ ذکر کر کے اتنا زیادہ صدقہ کرنے کا اجر اس ذکر کے ذریعے کما سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر پسندیدہ ذکر اور دعا کو اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔